السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان محاسن اسلام، یعنی اسلام کی خوبصورتی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کے ذریعے بہترین انداز میں ادب سکھلایا، ہم پر اپنی فضل کی بہاریں برسائیں، ہمیں اپنی وسعت رحمت کے زیر سایہ رکھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کو حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اعلیٰ اخلاق کے بعد کسی حسب نسب کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ اکرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، یہ دنیا محنت اور کوشش کا مقام ہے، نہ کہ سستی اور کاہلی دکھلانے کا۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کامیابی کسی کو نہیں ملے گی، ہاں مگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ اس لیے جو اپنے نفس کو قابو کر لے گا اور اسے سمجھائے گا تو اللہ بھی پھر اس کی حفاظت کرے گا۔ جس نے اپنی آخرت سنوار لی، گویا اس نے یہ دنیا بھی بہتر بنا لی۔ لوگ آپ کو ہرگز فائدہ نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی اتنا ہی نقصان دے سکتا ہے جتنا اللہ رب العزت نے فیصلہ کر رکھا ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کا حق انہیں بدلے میں دیں گے، ان کے اچھے کاموں کے عوض میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، بعض اہل فضل لوگوں سے کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے ارسطو کا نفس کے ارتقاء کے بارے میں نظریہ پڑھا ہے؟ تو انہوں نے عزت اور اطمینان سے انہیں جواب دیا کہ نہیں، لیکن ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس کے ارتقاء کے متعلق نظریہ پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے رب کی کتاب تو ان توجیحات اور ان آداب سے بھری پڑی ہے جن کا تعلق زندگی، موت، کھانے پینے، بولنے، عمل کرنے، نقصان سے بچنے، لباس پہننے، معاملات، وقت کی حفاظت کرنے کے متعلق ہے، جن کی مثال اور تفصیل کتب صحیحہ اور سنن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں وارد ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے احکام اور شریعت کو نازل کیا گیا ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ حسن خلق کو پورا کیا جائے، اچھے رویے کی تعریف کی جائے اور بلندی پر جانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اے مسلمانوں، نفس کا ادب، محبت کا مینار اور جو اللہ نے اپنے بندے کو نعمت عطا کی ہے اس سے دوسروں کی مدد اور دوسروں سے اچھے اخلاق سے ملنا اصل میں شرعی مقصد ہے، جو کہ دین عظیم کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ خیر خواہی ایک ایسی لطیف خوشبو ہے جو ادب کے تمام معانی کا احاطہ کرتی ہے، جس سے خیر خواہی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، معاشرہ حسن پکڑتا ہے، تہذیب پروان چڑھتی ہے، معاملات بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ حشاش بشاش چہرہ دلوں کے تالوں کو کھول دیتا ہے، چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مصافحہ کرنا انسان کے ہاتھ کو عزت والا بنا دیتا ہے۔ اچھی بات دوسروں کو مہذب بناتی ہے اور دلوں کو موم کرتی ہے۔ اسی طرح علم اور نصیحت کے ساتھ بند دروازوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، بلا شبہ یہ چیزیں ایمان کی علامات اور سعادت مندی کی نشانی ہیں۔ اسی لیے جو آدمی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے گا وہ مہذب کہلائے گا، اس کی زندگی بہترین ہوگی، وہ ہر کسی کا احترام کرے گا، اس کے سینے میں ایسا سرور داخل ہوگا جس سے صرف وہی نہیں بلکہ اس کے قریب اور دور رہنے والے لوگ بھی اس سرور اور محبت کو محسوس کریں گے۔
تو کیا آپ لوگوں نے ہمارے سید اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اچھے اخلاق، اچھے معاملات والا پایا؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا کہ انہوں نے جب کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا تو پھر اس کی زندگی بدل گئی، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلیں، کیونکہ وہ جو اپنے میں ملتے تو سلام کرتے، اور جو آپس میں وہ ملتے تو سلام کہتے، مصافحہ کرتے۔ مصافحہ کے وقت دونوں لوگوں میں سے کوئی اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتا جب تک کہ ایک شخص اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر لے۔ اس وقت تک وہ اپنا چہرہ دوسرے سے نہیں پھیرتے تھے جب تک پہلا اپنا چہرہ ملاقات کر کے چل نہ دیتا، اور کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو مجلس میں دوسرے کی طرف اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھ گیا ہو۔ اخرجہ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر منہ رکھا ہو کچھ کہنے کے لیے تو آپ نے اپنا سر ہٹا لیا ہو، یہاں تک کہ خود وہی شخص نہ ہٹا لے، اور میں نے ایسا بھی کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا ہو، یہاں تک کہ خود اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑا ہو۔ اے دوستو، ہمارے دین کی تعلیمات، احکام، تشریحات اور توجیحات اس سے کہیں زیادہ لطیف اور مزیدار ہیں، جن پر انسان تعجب کیے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ جو چیزیں اسلام میں عبادات کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں وہ دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ اسی لیے عبادت دین کے ارکان میں سے ہے، جن کا مظہر کمال کا ہوتا ہے، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور عزت کا جبہ پہنا جاتا ہے۔ اسی لیے نماز فحاشی اور منکر چیزوں سے روکتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے ادب کا عظیم مقام حاصل کیا جاتا ہے، زینت اختیار کی جاتی ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلا جاتا ہے، شرمگاہ کو ڈھانپا جاتا ہے، تھوم اور پیاز کھانے سے اجتناب کیا جاتا ہے، اور ہر اس چیز سے اجتناب کیا جاتا ہے جس سے بدبو آتی ہو اور دوسرا بھائی اس سے متنفر ہوتا ہو۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہیں عبادت میں مزہ آئے تو ان چیزوں کو اپنا لو، اور ان چیزوں کو اپنا لو، اور اپنے بھائیوں کو کسی مکروہ چیز کے ساتھ تکلیف مت دو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر ان میں سے ان کے ظاہر کو پاک اور ان کے باطن کو صاف کر دے اور انہیں دعا دے۔ اسی طرح صدقہ دے کر اسے مخفی رکھنا بھی محاسن اسلام میں سے ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ بلکہ ہمارے دین میں مال کے صدقہ کے علاوہ بھی صدقے کا مفہوم وسیع پایا جاتا ہے، جیسا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر چہرہ کھلنا بھی صدقہ ہے، گمراہی سے آگاہ کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، اپنی آنکھوں کو جھکانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح روزہ بھی انسان کو مؤدب بنا دیتا ہے، کیونکہ فرمان رسول ہے، جو روزہ کی حالت میں فضول بات کرنا نہیں چھوڑتا، جہالت والے کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کا بھوکا پیاسا رہنا خوش نہیں کرتا، کیونکہ روزے کا اصل مقصد لغو اور فحش چیزوں سے اجتناب ہے۔ اسی طرح اگر روزہ دار کسی کی گالی سنے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں، اسے جواب نہ دے، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح حج بھی ادب سکھلاتا ہے، ادب کے بغیر یہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، سو جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے اور مباشرت جائز نہیں، اور نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ اسی لیے حج کے دوران آپ پر سکینت طاری ہونی چاہیے، فضول چیزوں سے بچیں، اپنے بھائیوں کو تکلیف دینے سے بچیں، خصوصی طور پر رش میں جمرات کو کنکری مارتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے اور سعی کرتے ہوئے۔ اے دوستو، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی عبادات واقعی
دوسروں کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں، مگر ان کی عبادات اور حسن اخلاق اور آداب کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وہ فاصلہ ہے جو اسے آخرت میں غمگین کر دے گا، کیونکہ ایسا شخص حقیقی مفلس اور غریب ہوگا۔ جب قیامت کے دن یہ اپنی نمازوں، زکوٰۃ، روزوں کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ لوگ اس کے سامنے آ جائیں گے جنہیں اس نے گالی دی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا، خون بہایا ہوگا، اسے مارا ہوگا۔ تو جب اس عابد سے قصاص لیا جائے گا تو بتلائیے کہ اس کی یہ ساری نیکیاں کہاں جائیں گی؟ کیا کوئی چہرے پر تیوڑی چڑھائے جس کا شر واضح اور دشمن زیادہ ہو وہ متقی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ منافق کی 3 اقسام ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، اگرچہ وہ نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہو اور وہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلم ہے۔ اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، کیونکہ عبادات کا مطلوب اور مقصد یہ ہے کہ دل جدا نہ ہو اور نہ ہی کوئی نفس اس سے تنگ ہو۔ نماز میں اس کا بخوبی حکم دیا گیا کہ صفیں درست کریں، اپنے بھائیوں کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں، فاصلہ دور کر لیں، ورنہ تمہارے دلوں میں فاصلہ پیدا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایسا مومن جو اخلاق کا اچھا ہو اور ہمیشہ روزے دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اسی طرح ہمارے دین میں آداب اور اخلاق کے دوسرے مظاہر بھی موجود ہیں، جیسا کہ کھانے کے وقت ہاتھوں کو دھونا، سامنے سے کھانا، کھانے میں پھونک نہ مارنا، برتن میں سانس نہ لینا، کسی کو آنکھ نہ مارنا، کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ اشارہ نہ کرنا، ہر مباح کھانا کھانا اور بہترین لباس پہننا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے دعوت پر مدعو کیا تو آپ نے اسے کہا کہ ہم 5 آدمی ہیں، اگر اجازت دے دو تو وہ بھی آ جائیں، وگرنہ وہ واپس چلے جائیں۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی وجہ سے انہیں بھی قبول کیا، وہ بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ ادب جو ہمیں سکھلایا گیا ہے، یہ ہے وہ محاسن اسلام جو ہمیں بتلائے گئے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور ادب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دین اسلام ہمیں کسی کے گھر جانے کے متعلق بھی آداب سکھلاتا ہے، جیسا کہ بیشگی اجازت طلب کرنا، دروازے پر آہستہ سے دستک دینا اور 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد چلے جانا، دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہونا، نظر نہ اٹھانا، ملاقات کا مناسب وقت چننا، اور اگر کوئی ملاقات نہ کرنا چاہے تو چلے جانا، اور ملاقات اتنی دیر جاری رکھنا جتنا میزبان چاہتا ہو، دیوار کے سوراخ سے نہ جھانکنا، اس وقت تک مجلس میں نہ بیٹھنا جب تک اجازت طلب نہ کر لے، دوسرے کے لیے مجلس کے اندر جگہ کھلی کرنا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں ہوتے ہیں تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ لیں۔ جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر جب تجھ سے اپنے کسی کام کی اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے تو چاہے اجازت دے، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر، اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح پڑوسی کے متعلق آداب سکھلاتے ہوئے فرمایا کہ دیوار نہ پھیلانگو، پڑوسی کے گھر میں مت جھانکو، کوئی چیز ہمسایوں کی طرف نہ پھینکو، جو پکارو پڑوسی کو بھی شریک کرو، جو پکاؤ پڑوسی کو بھی اس میں شریک کرو، پھل کے چھلکے باہر کھلے میں نہ ڈالو یہاں تک کہ ہمسایوں کو بھی دو۔ اسی طرح جو مریض کی عیادت کو آئے تو زیادہ دیر نہ بیٹھے، عافیت کی دعا کرے یہاں تک کہ مریض ٹھیک ہو جائے، وہ شخص دعا کرتا رہے۔ اسی طرح گاڑی چلانے کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے، مریضوں کی جگہوں پر پارک نہ کریں، ٹریفک پولیس کے قواعد کے مطابق چلیں، گاڑی کے متعلق اطمینان کر لیں کہ گاڑی سڑک پر چلنے کے لائق ہے، اگر گاڑی روکنا ہے تو لائنوں میں روکیں، اسی طرح اسی طرح صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح سب سے بڑا ادب یہ ہے
کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال نہ کریں جو کہ حادثہ کا باعث بنتا ہے۔ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ادب سے بھری پڑی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حیادار تھے۔ جب آپ کسی مکروہ چیز کو دیکھتے تو آپ کے چہرے سے ہم پہچان لیتے تھے کہ آپ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ رواہ مسلم۔ اس لیے لوگوں کے حقوق کی معرفت، لوگوں کا رتبہ، فضل والے کا فضل جاننا انتہائی ضروری ہے، اور یہ بھی جاننا از حد ضروری ہے کہ بچے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کریں، طالب علم اپنے استاد کے ساتھ، بچے اپنے والدین کے ساتھ کیسے بات کریں۔ اے مسلمانوں، یہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں ایک انسان اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اہل حکمت نے کہا ہے فضل کو عقل اور ادب کے ساتھ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ادب ہی ہر فضیلت کے لیے وسیلہ ہے اور ہر شریعت کو پانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ جیسا کہ ابو جعفر المنصور نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غائب میں بھی آپ کی اچھی تعریف کی جائے تو پھر لوگوں سے اچھے اخلاق اور آداب سے پیش آئیے۔ چنانچہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملنا ادب کا انتہائی اہم جز ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اطراء کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، با ادب شخص کامیاب اور خوشحال ہوتا ہے، جبکہ بے ادب شخص بدبخت اور تباہ حال ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے ادب کا کوئی ثانی نہیں، بے عینی ہی ان سے محرومی کے لیے بے ادبی کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھیں کہ ہدایت کے ساتھ تنگ دلی، سخت دلی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھیں کہ ہدایت کے ساتھ تنگ دستی، سخت دلی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی ہدایت کے ذریعے مجالس کو جلا بخشی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، جو دوسروں کی برائی کرنے میں لگی رہتی ہیں، گالی گلوچ، عیوب کو بیان کرتی رہتی ہیں اور لوگوں میں نفرت پھیلا کر جھگڑا کرا دیتی ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے برا وہ شخص ہے جو جھگڑالو ہو، جھگڑا کرنے والا ہو۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح طیش اور غصہ بردباری کے لیے تباہی ہے۔ جس نے اپنے ادب کو خراب کیا، گویا اس نے اپنا حسب نسب خراب کیا، اور نیک لوگ تو ایسے لوگوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہے، یعنی ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حسن اخلاق و آداب کا پیکر بنائے۔ ہم اللہ سے برے اخلاق اور برے آداب سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہی حقیقی پناہ دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔